بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ جی ناظرین، سیاست میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے اور بہت سی باتیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ افواہیں ہیں، کچھ خبریں ہیں اور کچھ تبصرے ہیں لوگوں کے۔ یہ کیا کچھ ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ چیزیں بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اب ضرور کریں۔ جی ناظرین، شہباز حکومت کو جھٹکا، بڑا جھٹکا، 3 سرپرائز ملے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پھر ڈیل ہوئی کہ ڈھیل ہوئی، کیا فرینڈلی میچ شروع ہو گیا؟ حکومتی جوڈیشل کمیشن بڑھ گیا، یہ کیا کیس ہوا؟ اپوزیشن کی گولہ باری میں پہلے جیسا زور نہیں، حامد خان اور اعتزاز احسن کا موقف جیت گیا۔ یہ تفصیلات ہیں، اس کی تفصیلات بتانے کے لیے میں پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ حامد خان اور اعتزاز احسن کا موقف جیت گیا۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ ان دونوں کا مطالبہ تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے یہ معاملہ جو 6 ججز کے خط کا ہے، اسے خود ہینڈل کرے، یعنی خود فیصلہ کرے، سو موٹو لے اور پھر اس پہ لارجر بینچ بنا کے اس کا فیصلہ کر دیں۔ لیکن جب یہ معاملہ آگے بڑھا تو سپریم کورٹ نے پہلے 2 دفعہ فل کورٹ بلایا، فیصلہ پھر بھی انہیں کا تھا، اور فل کورٹ میں کہا کہ حکومت کو کہا جائے کہ جناب جوڈیشل کمیشن بنائیں آپ، اور حکومت راضی بھی ہو گئی، حکومت نے بنا بھی دیا، اور ایک ایسے جج کو بنایا گیا جو ریٹائرڈ چیف جسٹس تھے اور بڑے دلیر تھے، بڑے ایماندار تھے۔ لیکن بھائی حکومتی ساری کارروائی کا جو تھا جوڈیشل کمیشن، وہ بڑھ گیا۔ کیسے بڑھ گیا؟ کہ چیف جسٹس ریٹائرڈ جو تھے تصدق حسین صاحب، جنہوں نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ میں اس کیس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھوں گا اور میں اس کا حل نکالوں گا غیر جانبدارانہ طور پر، انہیں اچانک معذرت کر لی۔ اب معذرت کی وجہ کیا بنی؟ معذرت کی وجہ یہ بنی کہ 300 جن مکھلا نے جلوس نکالا اتوار کے دن، جس کا میں ذکر بھی کر چکا ہوں پہلے ولاگ میں، اس میں ان کا بیٹا ثاقب جیلانی بھی شامل تھا۔ اچھا، کیا یہ دباؤ ہوا؟ نہیں، فی الحال اتنی سی تو بات نہیں کہ اتنی سی بات پہ وہ مطلب ناراض ہو جاتے یا جوڈیشل کمیشن میں اپنی ذمہ داری چھوڑ دیتے۔ پھر کیا ہوا؟ اچھا، پاکستان بار کونسل نے ان کا باقاعدہ ان کی حمایت کی تھی، اور ان کا یہ بالکل صحیح ہے، ان کی تعیناتی بھی بہت صحیح ہے، جبکہ تمام اکثریت بار جو کونسل تھی انہیں نے جناب، یعنی علاقائی جو تھی، یعنی لاہور بار کونسل یا سندھ بار کونسل یا بلوچستان ادھر سے، وہ باقاعدہ ان کی مخالفت کی گئی کہ یہ جوڈیشل کمیشن نہیں۔ انہوں نے وہی موقف اختیار کیا جو حامد خان اور اعتزاز احسن نے کیا۔ اب دباؤ کہاں سے ہوا؟ کیوں ہوا؟ کیسے یہ سو موٹو لیا گیا؟ حکومت کے لیے جو سرپرائز ہیں 2-3، یہ کوئی معمولی سرپرائز نہیں ہے۔ ایک یہ کہ سو موٹو جس کے لیے انکار تھے سپریم کورٹ کی جانب سے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ نہیں لینا چاہتے تھے، وہ کیسے لے لیا گیا۔ دوسرا کہ جناب توشہ خانہ میں سزا معطل ہو گئی، نیب نے باقاعدہ کہہ دیا کہ جناب معطلی کی درخواست ان کا حق ہے، یعنی دلائل ہی نہیں دیے، اس کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ کیا ہوا؟ کیا فضا بدل گئی؟ تو میرا ایک پیغام ہے عمران خان کے فین کلب کے لیے، پی ٹی آئی کے باقاعدہ جو کھلاڑی ہیں ان کے لیے، کہ میری باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ سیاسی مقدمات جس طرح بنتے ہیں اسی طرح جب وقت آتا ہے تو ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ بھی نہیں، یہ ختم نہیں ہوا مقدمہ، لیکن تھوڑا سا ریلیف مل گیا۔ اور ریلیف کیوں ملا؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اپوزیشن کی گولہ باری جو ہے حکومت پہ کم ہو گئی،
اور کوئی تھوڑا سا مفاہمتی پالیسی چلی. عمران خان صاحب نے مہمانوں کے بارے میں بھی باقاعدہ جیلر سے معاہدہ کر لیا, اور حکومت نے بھی کام دکھایا مفاہمت کی کہ ایک قیدی سے معاہدہ کر لیا, باقاعدہ اس سے دستخط کروایا قیدی نمبر 804 سے. تو یہ ساری جانیں باقاعدہ اس کا جو تجزیہ اور غور کیا جا رہا ہے اس میں یہی لگ رہا ہے کہ کچھ برف پگھل رہی ہے. لیکن بات وہی کی وہی ہے کہ ڈیل ہے کہ ڈھیل ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے, میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ ابھی بھی یہ ڈھیل ہے, ڈیل نہیں ہے. کیوں کہ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے, حکومت کو چلانے کے لیے تھوڑا سا کچھ دو کچھ لو والی بات ہے, لیکن اتنی آسانی سے عمران خان ماننے کو تیار نہیں, اور ان کا ماضی بھی یہی کہتا ہے اور ابھی بھی یہی ہے کہ نہیں. تو پھر لیکن شیر افضل مروت جو کہتا ہے مزاحمتی فارمولہ جو ہے, مزاحمتی تحریک جو ہے, وہی عمران خان کا اصل سپورٹ ہے. اس میں تھوڑی کمی کیسے ہوئی کہ 2 دفعہ جو احتجاجی جلسوں کا اعلان ہوا اس کو ملتوی کر دیا گیا, اور شیر افضل مروت تو کہتا ہے کہ شاید چونکہ میں اسے لیڈ کر رہا تھا, میں کوشش کر رہا تھا, تو میرے مخالفین نے شاید اس کو ہمیشہ کے لیے ملتوی کرانے کا بھی پروگرام بنا لیا. سینٹ کا بھی الیکشن ہے. سینٹ کے الیکشن میں کے پی کے نے جو کام دکھایا کہ اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں ہوا, اسپیکر نے کہا نہیں ہم حلف ہی نہیں لیں گے مخصوص نشستوں سے, تاکہ ان کی ایک نشست کا فرق پڑ جائے, زیادہ نہیں پڑنا, ایک نشست کا فرق پڑنا. لیکن بہرحال انہوں نے یہ رسک لیا, چانس لیا, اور گورنر کہتے رہے کہ آپ گورنر ہاؤس تشریف لے آئے. غلام علی کا کہنا تھا کہ ہم مفاہمت کرا دیتے ہیں اور یہاں بھی بلا مقابلہ, لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی. تاہم جو سامنے معاملات ہیں وہ یہی ہیں کہ دونوں طرف سے ابھی معاملہ گھمبیر ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ وہی ہے کہ جب یہ جو جوڈیشل کمیشن بڑھ گیا اور اب لارجر بینچ ہے, تو کیا یہ وہ 6 ججوں کو بلا کے ان سے باقاعدہ شواہد مانگے گی, ان کو تحقیقات کرے گی؟ تو یہ لارجر بینچ اس طرح خود نہیں کر سکتا. ایسا لگتا ہے کہ اب جے آئی ٹی بنے گی, اور جے آئی ٹی بنے گی تو پھر حکومت کی مرضی بیچ میں شامل ہوگی کہ کون کون سے لوگ شامل ہوں گے. تو ابھی معاملہ چلے گا آگے, لیکن تھوڑا سا عید کے موقع پر ریلیف مل رہا ہے. اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی باقاعدہ ملاقات عید کے موقع پہ کرائی جائے. اور جو پچھلی ملاقاتوں کا جو تذکرہ تھا کہ جی وہ عدالتی پیشی پہ جو ملاقاتیں تھیں, ان کا یہ نہیں, یہ ملاقات نہیں ہے. ملاقات وہ ہوتی ہے جو علیحدگی میں باقاعدہ ملاقات ٹائم کے ساتھ کرائی جائے, بتایا جائے کہ 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی, آدھا گھنٹہ ہوئی, 40 منٹ ہوئی, کیا ہوا. تو وہ بھی اس کا بھی حکم دے دیا. تو یہ بھی ریلیف چھوٹا چھوٹا مل رہا ہے. تو اس پر لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جناب ڈیل ہوگی. ڈیل نہیں ہے, ڈھیل ہے کہ وہ سب مل کے سیاست میں جو ہے نا, آپ عمران خان ایک حقیقت ہے, قیدی نمبر 804 ایک حقیقت ہے, اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. ان کی پارٹی بھی موجود ہے, ان کی اپنی مقبولیت بھی ہے, ان کے چاہنے والے بھی ہیں. لیکن جہاں یہ پھنسے ہیں, گوٹ جہاں پھنسی ہے وہ کہاں ہے؟ شطرنج کی گیم جہاں پھنسی ہوئی ہے وہ ہے 9 مئی. اور اب تو یہ بھی چانسز ہیں کہ جس طرح یہ سزا معطل ہوئی, پہلی سزا ایک معطل ہوئی, تو اب لگ رہا ہے کہ ابھی تو سائفر کیس تو باقی ہے. اور اس کے بارے میں بھی شیر افضل مروت نے کہا, اعتزاز احسن نے کہا کہ یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا, کوئی اس میں جان نہیں ہے. لیکن جناب 9 مئی میں بہت زیادہ جان ہے. اور 9 مئی کی اگر فرد جرم عائد ہوگی شاہ محمود قریشی اور عمران خان اور باقی لوگوں پر, تو پھر جناب معاملہ پھر تو آگے چلے گا. کیوں کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ بہرحال یعنی ہاتھ ملا کے آگے چل رہے ہیں, کیونکہ چلنا پڑے گا, حکومت چلے گی بھی اسی طرح. اور جو خاص طور پہ جو معاملات ہیں مملکت کے, اس میں اسی طرح مفاہمتی پالیسی سے ہی آگے چلنا پڑے گا, ورنہ نہیں. لیکن عمران خان کی پالیسی جو ہے مفاہمتی نہیں ہے, وہ مزاحمتی ہے. تو مزاحمتی میں پھر راستہ نکالنے کے لیے 3 میں سے 2 پارٹیوں کو تو اکٹھا ہونا پڑا, تو وہ لگ رہا ہے. تو اب سر اٹھائے گا 9 مئی کا معاملہ, اور ابھی جے آئی ٹی بھی بنے گی. پھر یہ لارجر بینچ جو ہے فائز عیسیٰ کی قیادت میں کوئی فیصلہ کر سکے گا. لیکن سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہوگا میاں داؤد پہنچے ہوئے, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو خط ہے 6 ججز کا, وہی کافی میرے لیے, باقی چیزیں بھی میں کاغذات دستاویزات اکٹھا کروں. چونکہ وہ ایسے کھلاڑی ہیں کہ مظاہر علی اکبر کو لے بیٹھے, اور اسی قانونی میدان میں وہ پھر آ گئے ہیں,
اور سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں، تو ان پر بھی نشانیاں لگائی جا رہی ہیں کہ جناب نہیں، اے بندہ بھی کوئی نہ کوئی کام دکھائے گا، اور اس کی درخواست جو ہے، اس کی سماعت جب شروع ہوگی، اس کا معاملہ بیچ میں آئے گا تو پھر معاملات بگڑ جائیں گے۔ تو 6 ججز جنہوں نے خط لکھا ہے، ان کی مشکلات بھی ابھی کم نہیں ہو رہی، اور پی ٹی آئی کی جانب، یعنی وہ جو سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی ہے، ان کی جانب کے ان کے لیڈروں کا بھی مطالبہ تھا کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی استعفیٰ دے دیں اور قاضی فائز صاحب بھی استعفیٰ دے دیں، دونوں ممکن ہے یہ کام۔ لیکن بہرحال اب تو بن گیا لارجر بینچ، اب تو مطالبہ ان کا پورا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے پہلے جوڈیشل کمیشن کو ریجیکٹ کر دیا تھا، مسترد کر دیا تھا، اور اس کو جس میں جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین، وہ جن کو 2018 میں انہوں نے نگران وزیر اعظم نامزد کیا تھا، ان کے کمیشن کو ریجیکٹ کیا تھا، تو معاملات بہت زیادہ حد تک بگڑ رہے تھے۔ تو لہٰذا تصدق حسین صاحب کو بہت سے لوگوں نے سمجھایا، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جناب اس گٹر میں چھال کیا پتھر بھی مارنا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ چھینٹیں اتنی پڑیں گی کہ آپ کی شخصیت جو ہے تباہ ہو جائے گی اور آپ کا چہرہ بھی داغدار ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ بیک فٹ کھیل گئے اور انہوں نے جان چھڑا لی، اور اگر نہیں، میں اپنی مصروفیت میں اس قدر ٹائم نہیں دے سکتا جتنا اس کیس کو چاہیے۔ بہرحال حکومت کو سرپرائز مل گیا، 3 معاملات ہو گئے، لیکن عید کے بعد جو ہے بہت سے اور فیصلے آئیں گے اور سختی ہوں گی۔ آج سینٹ کا الیکشن بھی آپ کو کچھ رنگ دکھائے گا، لیکن زیادہ تر یہ تقریباً 18 جو ہیں وہ بلا مقابلہ ہو چکے ہیں، اور سندھ میں ایک ایم کیو کو سیٹ ملنے کے چانسز ہیں، اور ایک واڈا صاحب کو، وہ جو بوٹ والی سرکار ہے، ان کو بھی ایک سیٹ ملنے کے چانسز موجود ہیں۔ بلوچستان بھی مفاہمت سے ہو چکا ہے بلا مقابلہ، اور باقی سیٹیں بھی جو ہیں ان میں بھی جو جہاں جہاں ہو سکتا تھا، پنجاب میں بھی جنرل سیٹوں وہ ہو گیا، باقی سیٹوں پہ آج الیکشن ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ کس کی سینٹ میں اکثریت ہوتی ہے، تو اکثریت کس کی ہوگی، اس میں پھر لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بازی جیت سکتی ہے، چانسز اس کے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کی ہو یا مسلم لیگ نون کی، بات تو ایک ہی ہے، اس لیے کہ دونوں اتحادی ہیں فی الحال حکومت میں، اور مل کے چلنے کی مفاہمتی پالیسی موجود ہے، مزاق جمہوریت موجود ہے، تو اس میں عمل درآمد ہوگا۔ لیکن جو لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ شاید کپتان کی مشکلات میں کمی آ گئی اور کوئی حکومتی ارادوں میں تبدیلی آ گئی، ان کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ججز کا خط بھی گلے کا کانٹا بنے گا، گلے کی ہڈی بنے گی، اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی جو ہے اس میں کسی قسم کی رعایت کی گنجائش نہیں، اور وہ مستقبل میں سر اٹھا کر ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جائے گا۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔